مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد سرکار علی آل نبی حضور انس میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اب تو ہم لوگوں کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کی آل تشریف فرمائیں، سبحان اللہ۔ یہ ان کے جد کریم کی محفل ہے اور ان کی دادی جان خاتون جنت خاتون قیامت حضور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نورانی چہرہ، سادگی دیکھیے۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرات یہ تو ایسے ہیں، آج کے دور میں محنت کوئی کرے تو عالم ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن سید کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ سید ایسے سید ہیں کہ بننے والے بہت بنے، لیکن یہ ایسی خانقاہ کے سید ہی نہیں بلکہ مشہور زمانہ آل نبی اولاد علی سید ہیں، جن کی سادات کے تعلق سے یہ ناچیز کیا ذکر کر سکے۔ میرے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی بارگاہ میں جب آپ کے جد کریم فاتح بلگرام شریف حضور دعوت الصغریٰ قطب زمانہ تشریف لے گئے تو وہاں سے اشارہ ہوا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے تو ایسا فیض کا چشمہ ملا، اور اس کے بعد میں وہ قطب عالم بن کر کے چمکے تو آپ نے مکمل طور پر اپنے فیض کا ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ میدان کرب و بلا میں یزیدی لوگ 22,000 تلواریں لے کر کے آقا حسین کے نسل کو مٹانا چاہتی تھی، تو میرے آقا حسین نے مجاز دے دیا، اے یزیدیوں تم کو بھی مرنا ہے، تمہاری یزیدیت کو بھی مرنا ہے، مگر میرے رب نے ایسا کرم کر دیا کہ فاتح بلگرام حضور دعوت الصغریٰ کی نسل پاک میں جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اتنی تعداد کہ مارہنا شریف میں دیکھو تو انہی کا بیٹا، مسولی شریف میں دیکھو تو انہی کا بیٹا، اے بیٹے ایسے بیٹے ہیں، آرا میں دیکھو تو انہی کا بیٹا، مدینہ منورہ میں دیکھو تو ایک شاخ انہی کا بیٹا، ارے ایک دو کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے چمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جب ان کے جد کریم کی نورانیت کو دیکھا تو عرض کرتے میرے آقا آپ کی شان تو بہت اعلیٰ بالا ہے، میرا ایمان، میرا اذعان، میری محبت، میری عقیدت یہ کہتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت بلگرام شریف، حضور انس میاں صاحب قبلہ، حضور انس میاں صاحب قبلہ، مسلمانان دھمتری
आशिकाने अहले बैत, हिंद का राजा मेरा खाजा। है ना? देखिए चेहरा, देखिए सरकार का नूरानी चेहरा। ये इन्हीं के जद्दे करीम की मैं बात कर रहा था। और हजरात क्या बात करें, हम तो बात भी करते हैं तो फैज़ के लिए। सुभान अल्लाह। और सरकार हुजूर अनस मियाँ का तो ऐसा फैज़ है, ऐसी करम फरमाई है कि कॉल अगर पहुंच गया सरकार के पास और कभी किसी मसरूफियत की वजह से उठ ना पाया तो इस नाचीज़ के पास खुश करम फरमा करके कॉल लगा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी बड़ी खानकाह के ये साहिब सज्जादा के प्यारे बेहतरीन चहेते हैं। और वहाँ की खानकाह के जो साहिब सज्जादा हैं, जिन्हें रईसुल अतकिया हुजूर ओवैस मियाँ साहब क़िबला के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आज के दौर में सादगी का मुरक्का और सादगी के अंदर विलायत अगर देखनी है तो आप बिलग्राम शरीफ जाके देखो। सुभान अल्लाह। विलायत का चश्मा बह निकलता है, क्योंकि आपके जद्दे करीम ने ये दुआ की थी, मौला मेरी नस्ल को हमेशा जिंदा ताबिंदा रखना और मेरी नस्ल में हमेशा विलायत को जाहिर फरमाना। सुभान अल्लाह। चुनांचे वो सारी बहारें मिल रही हैं। साहिब सज्जादा को आप देखें, मुर्दा दिल इंसान आता है, जिंदा दिल होकर के जाता है, अदना आता है, आला होकर के जाता है, छोटा आता है, बड़ा होकर के जाता है। इस नाचीज ने खानकाह शरीफ में देखा कि हजारों की तादाद में, महीनों में, हफ्तों में पानी की बोतलें लेकर के आते हैं, बीमार हैं, दम कर दिया। हुजूर अनस मियाँ साहब क़िबला ने, शेख तरीक़त हुजूर बादशाह मियाँ साहब क़िबला ने, साहिब सज्जादा हुजूर ओवैस मियाँ साहब क़िबला ने फूंक मार दी। फूंक में क्या कमाल खुदा ने रखा, ये तो खुदा ही जाने, या तो खुदा का हबीब ही जाने। हम तो ये जानते हैं निस्बते मुस्तफा की बरकतें हैं, जिसके ऊपर फूंक दी अल्लाह ने उसको तरक्की दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, तो देखिए हुजूर को देखिए। मैंने कल आप लोगों से अर्ज किया था कि आंखें धुल करके आना, कहा था ना, कल ऐलान भी किया था सरकार की आमद के ताल्लुक से, ये कहा था भाई चेहरा साफ करके आना, आंखें धुल करके आना, सरकार की ज़ियारत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबकी बड़ी मेराज बख्ती है कि आज इस माह मुबारक की 5वीं मजलिस में पंजतन पाक के चश्मो चिराग की नूरानी की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने बड़े कमाल, बड़े फजल से माला माल फरमा रखा है। दिखावे के लिए दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, इस पर तनकीद की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप अपने सीने को कुशादा रखिए, सरकार की ज़ियारत कीजिए, मवाइज़े हसना से अपने आप को फैज़याब कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। और दो लोग अभी तक वाबस्ता नहीं है किसी सिलसिले से, तो ये सिलसिला आली नसब का सिलसिला है, सिलसिलतुल ज़हब है, और ऐसा हसीन सिलसिला है जिस बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक़ से हमारे और आपके इमाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बहुत ज़बरदस्त मनक़बत के अशार लिख रखे हैं। और ये बिलग्राम शरीफ उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसी जगह वाक़ है कि उसी बिलग्राम शरीफ का मीर जो आराम फरमा है, उन्हीं की औलादों को देखना है तो उन्हीं की औलादों में सैयदुस सादात सरापा करामात हुजूर सैयद शाह बरकतुल्लाह मारहरवी की ज़ात नजर आया करती है। और वही आगे बढ़ करके मेरे और आपके इमाम आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी, जिनके दामने करम से वाबस्ता होते हैं, जिन्हें हुजूर आले रसूल अहमदी मियाँ कहते हैं और हुजूर अबुल हुसैन नूरी मियाँ कहते हैं, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और सरकार आला हजरत और हुज्जतुल इस्लाम
جیسے اکابرین بلکہ لاکھوں سینکڑوں علماء جس بارگاہ کرم سے پڑھ رہے ہیں اور صدقہ لے رہے ہیں، اسی بارگاہ کے جد کریم کے چشم و چراغ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، جو تقریر کا عنوان ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اس تعلق سے ضرور گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا، لیکن میرے سرکار یہاں تشریف فرما ہے اور ان کے نورانی آمد کا نورانی لمحہ ہے۔ انشاءاللہ سرکار مولائے کائنات اور شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شادی کی بات جو چل رہی تھی وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کی جائے گی، لیکن آئیے جن کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں یہ کون ہیں جن کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگوں، میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کا کیا صلہ ملے گا؟ یہ آپ نے کل کی تقریر میں سماعت کیا کہ اہل بیت سے محبت اگر آپ کرو گے تو آپ کے لیے بخشش اور جنتی ہونے کی ضمانت اور نشانی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کل ہو چکی ہے۔ اب یہ جس اہل بیت کے میر اور بانی اسلام تمامی کائنات کے تاجدار ہیں، جن کے صدقے میں ہم کو آپ کو سب کچھ ملا ہے، انہی کے گھرے یعنی حضور انس میاں کے نورانی گھر سے جو باڑا بڑھ رہا ہے، جو صدقہ بڑھ رہا ہے، آپ دنیا میں انہی کے نانا جان کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ ارے صداقت ملی ہے تو بھی انہی کا صدقہ، عدالت ملتی ہے تو انہی کا صدقہ، سخاوت ملتی ہے تو انہی کا صدقہ، شجاعت ملتی ہے تو انہی کا صدقہ، امامت ملتی ہے تو انہی کا صدقہ، ولایت ملتی ہے تو انہی کا صدقہ۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے انہی کے صدقے سے ملتا ہے۔ لہذا اے لوگوں، سچی محبت، اچھی محبت اور پیاری محبت کا ایسا چراغ بناؤ اور ایسا چراغ جلاؤ کہ یہاں آپ بیٹھ کر کے اپنے آقا حسین کے پیارے آل کا دیدار کرو اور میرے آقا حسین میدان کربو بلا سے مسکرا کر کے کہیں، اے یزیدیو، تم یہ سوچتے تھے نسل حسین کی مہک بالکل ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب نے میرے نسل میں ایسی چمک دے دی ہے، ایسی مہک دے دی ہے